السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، بالخصوص اہل علم حضرات، مرشد الامت محسن ملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر و مشائخ میں بہت ہی محبوب ترین شخصیت کے حامل تھے، اور ان کی کردار ساز کتابوں سے بر صغیر کی اور بالعموم پورے عالم اسلام کی نئی نسلوں نے بہت ہی فائدہ اٹھایا ہے اور اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کردار ساز کتابوں سے استفادہ ہوتا رہے گا۔ اور ان کی بعض کتابیں آج بھی ہند و پاک کے تعلیمی اداروں میں داخل نصاب ہیں۔ بہرحال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو اب ہمیں داغ مفارقت دے چکے ہیں اور مولا حقیقی سے جا ملے ہیں، تاہم آپ کی ایک تحریر میری علمی زندگی کے چند ورق کے عنوان سے معنون ہے، وہ نظر سے گزری، اور یہ تحریر حضرت ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ کی آخری تصنیف یادگار زمانہ شخصیات کا احوال مطالعہ، جو کہ دنیائے اسلام کی 80 سے زائد مشہور زمانہ علمی شخصیات و اہل قلم کے مطالعے اور علمی سفر کی دلنشیں روداد ہے، اور یہ ناقابل فراموش تحریروں کا سدا بہار مجموعہ ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 80 سے صفحہ نمبر 86 تک یہ تحریر موجود ہے۔ یہ عاجز اسی تحریر کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں تک مطالعے کے شوق کا تعلق ہے تو اس کے اسباب میں 2 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ رہا کہ ہمارے ماموں کا گھر ایک طرح سے کتابوں کا گھر تھا، جہاں بے ضرورت بھی کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملتا اور اس سے شوق بڑھتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا ماحول بھی دینی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماحول اور صحبت کا اثر بہت جلد انسان قبول کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت ماحول اور صحبت کے اثر کو بہت جلد قبول کر لیتی ہے، اس لیے اگر ہمارا دیندار ماحول ہوگا اور ہمارا گھر گویا کتابوں کا گھر ہوگا تو انشاءاللہ پھر دین کے خدام اور دین حنیف، دین متین کی اشاعت کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کرنے والے مجاہدین پیدا ہوں گے۔ تو ایک سبب تو یہ رہا کہ ہمارے ماموں کا گھر ایک طرح سے کتابوں کا گھر تھا، جہاں بے ضرورت بھی کتابوں کو دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا اور اس سے شوق بڑھتا رہا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم پوری کرنے کے بعد فوراً تدریس کا موقع مل گیا، اور پھر اپنے ماموں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کے ساتھ حجاز مقدس کا سفر ہوا، جہاں نصف سال سے زیادہ قیام کی نعمت ملی۔ مکہ معظمہ میں دہلی کے ایک تاجر حاجی عبد الوہاب کا اچھا کتب خانہ تھا۔ مکہ معظمہ میں یہ عرصہ 8 ماہ کا رہا اور ان کے کتب خانے سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ پھر مدینہ منورہ میں 4 ماہ کی قیام کی سعادت ملی۔ وہاں قریب میں مکتبہ شیخ الاسلام تھا، جس کے امین ایک ترکی تھے جو ہمت افزائی کرتے اور موقع دیتے۔ اس طرح وہاں بھی فائدہ اٹھایا۔ حجاز سے واپسی کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جلسہ انتظامی میں تقرری کی بات آئی تو دارالعلوم کے محتمیم حضرت مولانا محمد عمران خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا
کہ تمہیں عربی کے ادیب دوم بنانے کی تجویز ہے، اس لیے کہ تم حجاز سے فائدہ اٹھا کر آئے ہو۔ اس طرح مجھ کو یہ اہم عہدہ ملا۔ اتنی اہم ذمہ داری ندوہ جیسے مرکز علمی میں ملنے پر ذمہ داری کا احساس ذہن پر بہت اثر پڑا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر تحصیل علم کے بعد فوری طور پر تدریس کا موقع مل جاتا ہے تو پھر اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنے اطراف و جوانب کے کتب خانوں میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی ہو، تاکہ نت نئے مطالعے کے افق اجاگر ہوتے رہیں اور ہماری علمی اور عملی صلاحیتیں بڑھتی رہیں۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اس احساس نے مطالعے کا ایک غلبہ پیدا کر دیا، اور ہم نے مطالعے کا نظام بہت چوکس کیا کہ بہتر سے بہتر انداز سے مطالعہ کر سکیں۔ اسی کی پوری ترتیب بنائی اور جتنی محنت ہو سکتی تھی، اور 3-4 سال ایسے گزرے کہ میرا نام بعض اہل تعلق نے مولوی مطالعہ رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ! ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کر جائیں کہ ہمارے نام کے ساتھ بھی کوئی پیارا سا نام جوڑ دیا جائے، جیسے حضرت کے نام کے ساتھ مولوی مطالعہ جوڑ دیا گیا تھا۔ بہرحال ذوق اور شوق کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی مطالعہ کتب کا پاکیزہ ذوق عطا فرمائیں۔ یہ بھی خدا کی دین ہوا کرتی ہے، جس کو مل جائے وہ بڑا سعادت مند بندہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آگے لکھتے ہیں کہ 15 روزہ عربی اخبار نکالنے کی بھی توفیق ہوئی، جو آج کل الرائد کے نام سے مشہور ہے، جو اولاً شخصی اور اپنے متعلق اشخاص کی اپنی کوششوں سے شروع ہوئی اور الحمدللہ قبول ہوئی، اور وہ بتدریج ندوۃ العلماء کا ایک عربی ترجمان بن گیا، جو الرائد کے نام سے الحمدللہ آج بھی جاری ہے، اور اس کے 60 سال ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت لکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی پیاری بات جو حضرت نے ہم خردوں کے لیے اور ہم نو فضلاء کی حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی ہے، وہ یہ ہے، جس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم سبق ہے کہ تدریسی زمانے میں مجھ کو ادب کی کتابوں کی تدریس کے علاوہ حدیث و سیرت کے ریاض الصالحین اور سیرت ابن ہشام پڑھانے کا موقع کئی سال ملا، اور مجھے دونوں کتابیں بہت ہی دل لگتی محسوس ہوئی، اور اس نے سیرت نبوی کی اثر انگیزی کی طرف متوجہ کیا، اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اپنے علم کے عملی دائرے میں فائدہ اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوا، اور بعض تصنیفات بھی پیش کرنے کا موقع ملا جن میں رہبر انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابل ذکر ہے۔ اب تک اس کتاب کے 9 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور عربی، انگریزی اور ہندی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، اور الحمدللہ اس کو پسند کیا گیا، اور اس کو قرآن مجید کے مطالعے سے ملانے سے بڑی افادیت محسوس ہوئی۔ تفسیر کے گھنٹے اور حدیث کے اسباق بھی ملے، دینی زندگی میں بڑا فائدہ پہنچا، اور مطالعہ قرآن اور مطالعہ حدیث سے اہم گوشے ملے جس سے آج بھی فائدہ محسوس ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کے درس میں اس سے مدد ملتی ہے۔ میری تصنیف قرآن مجید انسانی زندگی کا رہبر کامل اسی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر متنوع مطالعے کا فائدہ حاصل ہوا، اور ایک وقت ایسا گزرنا چاہیے کہ خوب مطالعہ کیا جائے اور کسی کی نگرانی میں کیا جائے۔ الحمدللہ یہ بات اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی۔ تو اگر ہم تدریسی زندگی میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو پھر جیسے شروع میں بتایا کہ مطالعے کے نئے نئے افق اجاگر ہوتے ہیں، اس کی برکت سے صلاحیت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ایسی کردار ساز کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رہے اور اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل ہوتی رہے تو پھر صالحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس بندے میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت اور صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت دونوں جمع ہو جائے تو پھر اس سے صلاحی وجود میں آتی ہے۔ اگر صرف صالحیت ہے اور صلاحیت نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ بندہ
کچھ نہ کچھ تو خدمت کر جائے گا۔ لیکن اگر صلاحیت ہے اور صالحیت کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ علم و آگہی کا کوئی شعور ہے، نہ مطالعے کا ذوق ہے، نہ اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دینے کا جذبہ ہے، تو پھر بندہ بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ دنیات میں امام نووی کی حدیث کی کتاب ریاض الصالحین پسندیدہ کتاب ہے، گویا حضرت کی ریاض الصالحین پسندیدہ کتاب ہے، اور الحمدللہ اس عاجز کی بھی زمانہ طالب علمی میں سب سے محبوب ترین یہی کتاب رہی، ریاض الصالحین۔ اور الحمدللہ زمانہ طالب علمی میں اس عاجز نے ریاض الصالحین کی شروحات کا مطالعہ بھی کیا، اردو عربی، اسی طریقے سے تکرار کا بھی بہت موقع ملا۔ تو اس کتاب سے اس عاجز کو بھی بڑی دلچسپی ہے۔ اس کی شروحات میں جیسے روضۃ الصالحین ہے، دلیل الفالحین ہے، بہجۃ الناظرین ہے، زاد المتقین ہے، شرح ریاض الصالحین ہے، یہ جو 4 کتابیں جن کے نام پیش کیے گئے، یعنی دلیل الفالحین، بہجۃ الناظرین، زاد المتقین، شرح ریاض الصالحین، یہ ریاض الصالحین کی عربی شروحات ہیں، اور اردو شروحات میں روضۃ الصالحین ہے، دلیل الطالبین ہے، اور اسی طرح خیر الصالحین ہے۔ اور حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے دروس، جو کہ حدیث کے اصلاحی مضامین کے نام سے 15 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کچھ شروحات ہیں جو بر وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی، چونکہ مطالعہ رہا تو اس لیے الحمدللہ بر وقت یہ چند شروحات کے نام ریاض الصالحین کی مناسبت سے آ گئے تو پیش کر دیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ریاض الصالحین پسندیدہ کتاب ہے جو ایک مدت تک پڑھائی بھی اور بڑا روحانی فائدہ حاصل ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ خالہ صاحبہ سیدہ امت اللہ تسنیم نے زاد سفر کے نام سے کیا، جس کا پروف وغیرہ دیکھنے سے بھی اس کتاب سے تعلق بڑھا۔ حضرت سید احمد شہید کے ملفوظات صراط مستقیم مرتبہ حضرت شاہ اسماعیل شہید بہت مفید دینی کتاب ہے، تو صراط مستقیم کا بھی مطالعہ کیا جائے اور ریاض الصالحین کا درس بھی ہو۔ اگر ہم تدریس کرتے ہیں اور ہمارے تدریس نصاب میں ریاض الصالحین نہیں ہے تو ہم عوام میں اس کا درس جاری کر دیں تو انشاءاللہ اس سے ہمارا خود بھی روحانی فائدہ ہم بھی حاصل کر پائیں گے اور عوام کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری کے دروس بہت مقبول ہوئے ماشاءاللہ، اور ریاض الصالحین کی باقاعدہ ایک ایسی شرح وجود میں آئی، منصہ شہود پر آئی کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنما کتاب ثابت ہوگی۔ حدیث کے اصلاحی مضامین 15 جلدوں میں ہیں، مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت ایک مطالعے کے سلسلے میں مشورہ دے رہے ہیں، وہ مشورہ بعد میں سنیے۔ اس سے پہلے ایک بہت ہی دل لگتی بات حضرت لکھتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے مطالعے میں عربی اخبارات و جرائد اور مجلات و رسائل بھی رہے، جس سے زبان و ادب اور صحافت کے فائدے کے ساتھ دنیا کے مسلمانوں کے حالات اور مختلف قوموں کے طرز زندگی سے واقفیت بھی رہی، جس سے ان کی فکر اور درد پیدا ہوا اور ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اٹھا۔ سبحان اللہ! دیکھیے یہ ہمارے بڑوں کی زندگی ہے جن سے ہمیں راہیں ملتی ہے۔ ہم بھی عربی اخبارات کا مطالعہ کرتے رہیں، الرائد ہے، البعث الاسلامی ہے، النور ہے، اس کے علاوہ جو بھی عربی رسائل مجلات شائع ہوتے ہیں، علاوہ ازیں اردو میں جو رسائل شائع ہوتے ہیں، مثلا مرشدی داعی اللہ شیخنا و مرشدنا حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا ماہنامہ بنام دوائے دل جو شائع ہوتا ہے، اسی طریقے سے تکبیر مسلسل ہے، اور اسی طرح تعمیر حیات ہے، اور بھی رسائل ہے، تو ان کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ تو اس سے خود ادب اور صحافت کے اعتبار سے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم صرف اور صرف دین اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات جاننے والے بھی ہم بنیں گے۔ ہم دنیا کے حالات پر نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم صحیح طور پر
ہم امت کی رہبری نہیں کر پاتے ہیں۔ امت کا رہبر دنیا کے احوال سے بھی واقف ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے احوال سے واقف ہو کر اس کی روشنی میں پھر ایک لائحہ عمل تیار کرتا ہے اور ایک راہ متعین کر کے اپنے ساتھ امت کو لے کر چلتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اسفار اور انتظامی کاموں کی وجہ سے جو ندوۃ العلماء سے متعلق ہے، مطالعے کے لیے کوئی خاص وقت متعین کرنا مشکل تھا۔ جب موقع ملا مطالعہ کر لیا، لیکن برابر مطالعہ جاری رکھا۔ استقامت ضروری ہے، یہ نہیں کہ شوق ہوا چند کتابیں پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ کتابوں سے اس طرح تعلق منقطع ہوا کہ اب ان کتابوں پر دھول جم چکی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتابوں سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق ہو کہ لطیفے کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی یہ کہہ اٹھے کہ یہ ساری کتابیں ہمارے لیے سوکنوں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے بھائی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اور مطالعے کا پاکیزہ ذوق اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اور اس ذوق پر استقامت بھی ضروری ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وسائل سفر میں ٹرین کے سفر کو اس لیے بھی ترجیح دیتے رہے کہ اس میں مطالعے کی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور بہت سے لکھنے پڑھنے کے کام اس میں بسہولت انجام پائے۔ بعض کتابیں اور اہم مقالات و مضامین بھی ٹرین میں لکھے، اور رات کی یکسوئی بھی مطالعے کے لیے بہتر ثابت ہوئی۔ بہرحال یہ سب کے طبیعت کی باتیں ہیں، جو جس انداز سے سفر کرنا چاہے وہ اس کے لیے آزاد ہے، لیکن حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کا سفر میرے لیے بہت ہی راحت رسا ثابت ہوا کہ اس میں مطالعے کی یکسوئی حاصل رہی۔ اور اخیر میں حضرت جو مشورہ دے رہے تھے وہ بھی سن لیجئے کہ مطالعے کے سلسلے میں اہم مشورہ یہ ہے کہ جو مطالعے کے تجربات کے نتیجے میں پیش ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آزاد مطالعہ لطف و لذت کی چیز تو ضرور ہے، مگر شخصیت کی تعمیر اور سیرت سازی میں کم مفید ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم آزادانہ مطالعہ کرنے لگ جائیں گے، جو بھی کتاب ہاتھ لگ جائے، اور ابھی ہمیں شعور بھی حاصل نہیں ہے اور ہم رطب و یابس میں صحیح اور غلط میں تمیز بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور بس پھر آزادانہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے لطف اور لذت کی چیز تو حاصل ہو جائے گی۔ ہم یہ تو کہہ پائیں گے ہم نے فلاں کتاب پڑھی ہے، لیکن شخصیت کی تعمیر اور سیرت سازی میں وہ مطالعہ کم مفید ثابت ہوگا۔ البتہ سطحی مطالعے سے گریز ضروری ہے، اس سے بہت کم دلچسپی رکھنا چاہیے۔ تحقیقی مطالعے کا مزاج بنانے کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، اور مطالعے کے لیے کسی کو ضرور رہبر بنانا چاہیے، ورنہ بعد میں کمزوری اور کمی کا علمی اور دینی دونوں لحاظ سے بہت احساس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت کی ایک یادگار تحریر کے چند اقتباسات ہیں، مناسب سمجھ کر اس عاجز نے خود اپنے فائدے کے لیے اور اپنے اہل علم بھائیوں کے لیے شائع کرنا مناسب سمجھا ہے، ورنہ ہم خود اول تو حضرت کی باتوں کے زیادہ محتاج ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں اور ارادہ بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم مطالعے کا مزاج بنائیں گے، اپنے ساتھیوں کی اس اعتبار سے تشکیل کریں گے، کردار ساز کتابوں کو گھر میں جمع کریں گے اور ان کو پڑھنے کا ذوق بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم تحریر اور تقریر ان دونوں راستوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو امت کے حق میں بہت ہی مفید اور مددگار ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مطالعے کا خوگر بنائے، پاکیزہ ذوق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ملک و ملت کے حق میں ہمیں نافع اور انفع بنائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔